يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں اور معزز سامعین کرام اور حاضرین جمعہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو دنیا کی تمام مشغولیات سے فارغ کر کے ایک اہم فریضہ جمعے کی نماز کے لیے ہم سب کو جمع فرمایا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ مہینہ جو چل رہا ہے یہ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے یہ آخری مہینہ چل رہا ہے۔ اس کے بعد میں نئے سال کا آغاز ہوگا جو محرم الحرام کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ اسلامی مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو کب بنایا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو جس وقت ساتوں زمین کو پیدا فرمایا اور ساتوں آسمان کو بنایا، اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مہینوں کو بھی بنایا۔ اب یہ اسلامی مہینہ جو 12 مہینہ ہوتا ہے، اس مہینے کے اندر جو ہے بہت اہم واقعات رونما ہوئے ہیں، اس کا ہمیں اور آپ کو جاننا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اب یہ محرم الحرام جو ہمارا اسلامی اعتبار سے سب سے پہلا مہینہ ہوتا ہے، آج تقریباً 22 تاریخ ہو چکی ہے اس مہینے میں۔ اب 7-8 دن اور باقی رہ گئے کہ ہمارا مہینہ شروع ہو جائے گا، سال کا آغاز ہو جائے گا، لیکن ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے کہ اسلامی مہینہ کب سے شروع ہوتا ہے، لیکن غیروں کا مہینہ، غیروں کی تاریخ جو ہے کہ ہمیں معلوم ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ مہینہ جو محرم الحرام کا مہینہ جو ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، اس مہینے کی کیا فضیلت ہے؟ اس مہینے میں جو ہم اور آپ غم کا اظہار کرتے ہیں، تعزیہ نکالتے ہیں، حضرت حسن اور حسین کی وفات میں جو ماتم کرتے ہیں، تو آج ہمیں اور آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ واقعی یہ محرم الحرام کا جو مہینہ ہے یہ غم کا مہینہ ہے یا خوشی کا مہینہ ہے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، کہ جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیا گیا، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، وہ مردہ نہیں ہے، وہ زندوں کے حکم میں ہے، اور غم جو اور ماتم جو کیا جاتا ہے وہ زندوں کا نہیں کیا جاتا ہے بلکہ مردوں کا غم اور ماتم کیا جاتا ہے۔ اگر کسی کی ماں زندہ ہے اور وہ روتا پھرے اور ہائے کرتا پھرے تو لوگ اس سے پوچھے گا کہ بھائی کیوں رو رہا ہے؟ تو کہے گا میری ماں زندہ ہے۔
تو اب بتلائیے کہ وہ آدمی کو کیا کہے گا آدمی کہ تیری ماں زندہ ہے اور تو رو رہا ہے؟ ارے ماتم تو اس وقت کیا جاتا ہے جب کسی کا انتقال ہو جائے، جب تمہارے گھروں میں کسی کا موت ہو جائے، اس وقت جو ہے کہ ماتم کیا جاتا ہے، اور جو ہے کہ زندوں کا ماتم نہیں کیا جاتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج جو ہے ہم مسلمان جو ہے کہ حضرت حسین اور حضرت حسن کے جو غم میں جو ہے کالا کپڑا پہن کر کے نکلتے ہیں اور جلوس نکالتے ہیں اور اس کے لیے جو ہے کہ ماتم کرتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یاد رکھ لیجئے کہ زندوں کا جو ہے کہ ماتم نہیں ہوتا ہے، وہ مردوں کا جو ہے کہ وہ ماتم کیا جاتا ہے۔ اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو آدمی مردوں کا ماتم کرتا ہے وہ تو صحیح ہے، لیکن جو زندوں کا ماتم کرتا ہے وہ حضرت حسین سے جو ہے کہ محبت کرنے والے نہیں ہیں۔ اب اس میں جو ہے ہمیں اور آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ یہ محرم الحرام کا مہینہ جو آ رہا ہے، اس مہینے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ واقعی یہ مہینہ غم کا مہینہ ہے، یا یہ کہ ماتم کا مہینہ ہے، یا یہ کہ خوشی کا مہینہ ہے؟ اب اس میں ہمیں اور آپ کو فیصلہ کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نبیوں کا سلسلہ شروع فرمایا، ذرا غور سے دیکھیں اور سنیں آپ لوگ، تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے نبی کن کو بنایا؟ آپ لوگ بھی بولے نا، سب سے پہلے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور آپ کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو جو ہے کہ پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں جنت کے اندر رہو، جنت کے اندر تم دونوں رہو اور عیش و آرام کے ساتھ میں رہو، تمہیں کسی چیز کا کوئی فکر کوئی غم نہیں ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، کہ یاد رکھ لو کہ اس جنت کے اندر ایک درخت بھی ہے، اس درخت کے اندر جو ہے کہ تم اس درخت کو مت کھانا۔ جنت کی ساری نعمتیں تمہارے لیے جو ہے کہ کھا سکتے ہو، پی سکتے ہو، لیکن ایک درخت ایسا ہے اس کے قریب بھی مت جانا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر آپ نے اس درخت کو کھایا، اور جو ہی کھایا اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم دونوں جنت سے نکل جاؤ، چلے جاؤ دنیا کے اندر، وہیں رہنا، وہیں کھانا، وہیں پینا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس خطا پر، خطا کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے درخت سے منع فرمایا تھا، آپ نے درخت سے اس پھل کو کھا لیا، یہ آپ کی خطا تھی۔ اس خطا پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام جو ہے اس غلطی پر جو ہے 300 سال جو ہے کہ وہ روتے کے روتے رہ گئے، صرف ایک چھوٹی سی غلطی پر۔ آخر کار ایک رات ایسی آئی جس رات میں حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ مجھے اپنی غلطی پر روتے روتے اور توبہ کرتے کرتے اور آپ سے معافی مانگتے مانگتے 300 سال گزر گئے، لیکن ابھی تک میرے توبہ جو ہے کہ قبول نہیں ہوئی۔ لیکن یا اللہ، آج اپنے نبی کا واسطہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آج ہمارے توبہ کو قبول فرما لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم، آج تم نے میرے محبوب کا ذکر کیا ہے، آج تم نے میرے محبوب کا واسطہ لیا ہے، آج تیرے گناہوں کو میں معاف کرتا ہوں، لیکن یاد رکھ آج میں تجھے ایک دعا بتلاتا ہوں، وہ دعا پڑھ لے، اور جو ہے کہ وہ دعا جیسے ہی پڑھے گا تیری دعا قبول فرماؤں گا اور تیرے گناہوں کو معاف بھی کر دوں گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ صرف تیرا ہی گناہ معاف نہیں کروں گا، بلکہ اس دعا کو قیامت تک آنے والے جتنے لوگ اس دعا کو پڑھتے جائیں گے اور اس دعا کی برکت سے جو ہے کہ اس کے گناہ کو میں معاف کرتا جاؤں گا۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا ہم سب کو یاد ہے،
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اس دعا کو حضرت آدم علیہ السلام پڑھتے رہے، اور اس دعا کی برکت سے قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے اور اس دعا کو پڑھتے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالی جو ہے کہ اس کے گناہوں کو معاف کرتے رہیں گے، اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے رہیں گے اور اس کو جنت کا مستحق بناتے رہیں گے۔ تو جس دن حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، علماء لکھتے ہیں کہ جس دن حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی وہ 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ جس دن آپ کو نبوت ملی وہ بھی جو ہے کہ 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ پہلا واقعہ میں نے آپ کو بتلایا۔ اس واقعے کے اندر دیکھیں کہ ہمیں اور آپ کو خوشی کی ضرورت ہے یا غم کی ضرورت ہے۔ اس محرم الحرام میں بے شمار واقعات رونما ہوئے ہیں۔ آپ کو لیے چلتے ہیں دوسرے واقعات کی طرف۔ آپ نے نام سنا ہوگا حضرت نوح علیہ السلام کا۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے۔ کتنے؟ 950 سال آپ نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا۔ آپ کو لوگوں نے اس وقت جو سزا دیتا تھا، جس طریقے سے ہم لوگ بوری میں جو چاول بند کر دیتے ہیں اور اس کو جہاں پاتے ہیں وہاں اس کو پٹک دیتے ہیں، اسی طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام کو لوگوں نے بوری میں باندھ کر کے، اور ایک طرف سے ایک آدمی مارتا تھا، دوسری جانب سے دوسرا آدمی مارتا تھا، اور اتنی تیز سے مارتا تھا کہ ایک مار سے جو ہے کہ دوسری جانب پہنچ جاتے تھے۔ ایسی تکلیفیں ان کو دیا جاتا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ، اب تو 950 سال ہو گئے مجھے دعوت و تبلیغ کرتے کرتے، لیکن اب میں تھک چکا ہوں، میں عاجز آ چکا ہوں، یا اللہ تو ہم پر رحم فرما دے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ اے نوح، تم ایک کشتی تیار کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کشتی تیار کیا، اور اللہ نے فرمایا کہ جو تمہارے ماننے والے ہوں گے وہ تمہارے ساتھ کشتی میں تیار ہو جائیں گے، جو تمہارے غیر ماننے والے، جو تم کو ماننے والے نہیں ہے، وہ ڈوب کر کے ہلاک ہو جائیں گے۔ میں تو ایسی بارش برساؤں گا، ایسا پانی کا سیلاب جاری کروں گا کہ اس کے گھروں سے پانی نکلیں گے، اس کے دیواروں سے پانی نکلیں گے، اس کے برتنوں سے پانی نکلیں گے، ساری جگہوں میں پانی پانی ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے پانی برسانا شروع فرما دیا، چاروں طرف پانی پانی نظر آ رہا ہے۔ اب اس کے اندر، کشتی کے اندر وہ لوگ بیٹھے جو ایمان والے تھے، جو حضرت نوح علیہ السلام کو ماننے والے تھے، اس کشتی میں تیار ہوئے، بیٹھ گئے۔ کشتی تیرنا شروع ہو گئی، موج میں، پانیوں کے موج میں چل رہی ہے کشتی۔ روایت کے اندر لکھا ہے کہ 7 دن اور 7 رات کشتی چلتی رہی پانی پر، یہاں تک کہ وہ کشتی جا کر کے مکہ میں پہنچی، اور کشتی جو ہے کہ وہ خانہ کعبہ کی طواف بھی فرما لی۔ 7 چکر جو ہے کہ وہ کشتی لگائی، اور لگانے کے بعد میں وہ کشتی ایسی پہاڑ پر جا کر کے ٹھہری، جو پہاڑ جو ہے کہ آج جودی نام کے سے مشہور ہے، اس پہاڑ پر وہ جا کر کے کشتی ٹھہری، اور وہاں جو ہے کہ جس دن اس پہاڑ پر کشتی ٹھہری وہ 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ یہی محرم الحرام کا دن تھا جس دن جو ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جا کر کے ٹھہری۔ اب بتلائیے کہ ایسے ایسے واقعات جو اس مہینے میں رونما ہوئے ہیں، ہمیں غم کا اظہار کرنا چاہیے یا ہمیں خوشی کا اظہار کرنا چاہیے؟ اس نبیوں میں جو ہے، اس مہینوں میں کتنے انبیاء کرام کو نبوت حاصل ہے۔ ایک تیسرے نبی کی واقعات میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ حضرت یونس علیہ السلام
سمندر میں آپ چل رہے ہیں، کشتی میں سوار ہو کر کے چل رہے ہیں، اللہ کا حکم ہوا، آپ کشتی سے باہر نکلے اور مچھلی آئی اور آپ کو جو ہے کہ نگل گئی۔ جس مچھلی کے پیٹ میں آپ تھے، ایک مچھلی کے پیٹ کی اندھیرا، ایک پانی کا اندھیرا، دوسرا ایک ریتیل زمین اس کا اندھیرا، اس کے اندر حضرت یونس علیہ السلام کیسے محسوس کرتے ہو؟ جب آپ کو اس مچھلی کے اندر 40 دن گزر گئے، آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرمایا کہ اللہ اس مچھلی کے پیٹ میں مجھے بہت پریشانی ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے یونس، آج میں تجھے ایک دعا دیتا ہوں، وہ دعا پڑھتا جا، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے گناہوں کو معاف کرتا جائے گا، تیری کمیوں کو معافی کرتا جائے گا، تیرے توبہ کو قبول فرماتا جائے گا۔ وہ دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اے یونس آج اس دعا کی بدولت جو ہے تیرے سارے توبہ کو میں قبول فرماتا ہوں، اور یوں ہی نہیں، قیامت تک جتنے لوگ آتے رہیں گے میں ان تمام کے جو ہے کہ اس دعا کو پڑھتا جائے گا اور اس کے گناہوں کو میں معاف کرتا جاؤں گا۔ جس دن حضرت یونس علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، وہ دن بھی جو ہے کہ 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ اب آپ کو میں لیے چلتا ہوں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات کی طرف۔ حضرت یوسف علیہ السلام، اس کا واقعات جو 12ویں پارے میں ہے، 13واں پارہ میں جاتے جاتے ان کا واقعات ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے جو ہے کہ کنواں کے اندر ڈالا تھا، اور اس جدائی میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے روتے روتے ان کی آنکھوں پہ گڈھے کا نشان پڑ گیا تھا، اور جس دن حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی ملاقات ہوئی کافی عرصہ کے بعد، تو وہ دن بھی جو ہے کہ عاشورہ ہی کا دن تھا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنواں میں ڈالا تھا، ایک قافلہ آیا اور وہ قافلہ کنواں دیکھ کر کے اپنا ڈول ڈالا، اور اس ڈول میں جو ہے پانی کے بجائے حضرت یوسف علیہ السلام نکلے، اور لوگوں نے، قافلہ والوں نے کہا کہ اے قافلہ والو، یہ تو ہمارے لیے خوشخبری ہے کہ اس میں جو ہے کہ ایک حسین و جمیل خوبصورت بچہ جو ہے ہمارے ڈول میں آیا۔ تو جس دن حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا گیا، اس دن بھی جو ہے کہ یہ 10 محرم الحرام کا دن تھا، اور آپ کو مصر کا جو بادشاہ بنا دیا گیا، اس دن بھی جو ہے کہ یہ 10 محرم الحرام کا ہی دن تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جس دن پیدائش ہوئی، وہ بھی جو ہے کہ محرم الحرام ہی کا دن تھا۔ جس دن آپ کو آگ سے نکالا گیا، وہ دن بھی جو ہے کہ محرم الحرام کا ہی دن تھا۔ اس مہینے کے اندر اتنے سارے واقعات رونما ہوئے، تو ان تمام واقعات میں آپ دیکھیں کہ نبیوں کو کیسے نبوت مل رہا ہے، جو جس پریشانی میں ہے اس کو نجات مل رہا ہے۔ تو اس مہینے میں ہمیں اور آپ کو ماتم کرنے کی ضرورت ہے یا خوشی منانے کی ضرورت ہے؟ اس مہینے میں آج لوگ بہت سارے میسیج کرتے ہیں کہ یا حسن یا حسین، کاش کہ میں نہیں تھا اس وقت۔ یعنی اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں ارادہ تھا میں بھی جنگ میں چلا جاتا۔ تو میں کہتا ہوں کہ اگر آپ ہوتے اس وقت تو جنگ اور خراب ہو جاتا، کیونکہ واٹس ایپ سے میسیج کرنے سے جنگ نہیں جیتا جاتا ہے، کامیابی اس میں نہیں ہوتی ہے۔ کامیابی تو اس میں یہ ہے کہ جو اپنے کو مجاہدہ کرے، جب جا کر کے جو ہے کہ جس طریقے صحابہ اکرام نے جو قربانیاں دی اور یہ دین ہم تک آیا ہے، تو بستر پر لیٹے لیٹے اور واٹس ایپ فیس بک چلا کر کے جو ہے کہ ہم کامیابی حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں محنت کرنا پڑے گا، ہمیں مجاہدہ کرنا پڑے گا، اور اس مہینے میں جو ہے ہمیں جو ہے کہ روزے کی جو ہے کہ جو فضیلت ہے، ہمیں اس مہینے میں روزہ رکھنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں جو ہے یعنی محرم الحرام کا ایک روزہ
اور دوسرے ایام کے 30 دن کے روزوں کے برابر ہے. یعنی اس کا ایک روزہ جو آدمی رکھے گا دوسرے مہینوں میں 30 دن اگر روزہ رکھے گا تو یہ مقابلہ اس کے آئے گا. تو اب اس مہینے میں جو ہمیں اور آپ کو روزہ رکھنا ہے انشاءاللہ اگلے بیان میں بتلاؤں گا، کیونکہ ابھی وقت ہے، ابھی تو ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے، اس کے بعد میں 5-7-8 دن کے بعد میں جو ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ آئے گا. تو اس مہینے میں ہمیں خاص طور سے یہ کرنا ہے کہ ہمیں کوئی پلاننگ نہیں کرنا ہے. ہمیں کوئی پلاننگ نہیں کرنا ہے کہ نیا سال ہے ہم فلاں جگہ پکنک منانے جائے یا یہ کام کرے وہ کام کرے، کوئی پلاننگ نہیں کرنا ہے. بلکہ ہمیں اور آپ کو یہ سوچنا ہے کہ جس طریقے سے حضرت حسین اور حضرت حسن نے جو قربانیاں دی ہے اور اس میدان جنگ میں بھی جو ہے آپ نے نمازیں نہیں چھوڑی ہے، تو ہم تو بستر پر بیٹھے بیٹھے بھی نماز چھوڑ دیتے ہیں. اگر نماز کی معافی ہوتی تو وہ جنگ میں چھوڑ سکتے تھے، کیونکہ لشکر دشمن سامنے موجود ہے، اور آپ تو بستر پر بھی لیٹے لیٹے جو ہے کہ نماز چھوڑ دیتے ہیں. تو ہمیں ان مہینوں میں اور 12 مہینوں میں اور آج سے عہد کرے کہ تا حیات جو ہے ہماری نمازیں جو ہے انشاءاللہ نہیں چھوٹے گی. ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.